على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. بلوغ المرام جو حدیث کی بہت ہی شرح آفاق کتاب ہے، اس کا ہم ترتیب سے مطالعہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے بہت ساری باتیں اور بہت سارے مسائل، ان کا حدیث کی روشنی میں اگر حل تلاش کرنا چاہیں تو یہ کتاب ان سب کے لیے مفید اور معاون ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت اور جان فشانی کے ساتھ اس مجموعے کو مرتب کیا ہے. اگر ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیں تو اس کے لیے یہ ایک بہترین اور مؤثر ذریعہ ہوگا. اس سے پہلے ہم نے کتاب الصلاۃ اور اس میں مختلف چیپٹرز، اس کا تذکرہ کیا، دیکھا، اس کو پڑھا. نماز کے سلسلے میں بہت سارے عنوانات کو ہم نے کور کیا، اور اس میں صلاۃ اللیل، قیام اللیل، رات کی نماز، اس کے بارے میں دیکھا کہ وہ کتنی فضیلت والی نماز ہے، کتنی رحمت اور برکت والی نماز ہے. پھر اس کا طریقہ بھی معلوم کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور اس پر تمام کا اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں یہی نماز پڑھا کرتے تھے. اور ایک نمبر جو بتایا گیا 13 رکعت، اس کی بھی گزشتہ لیکچر میں وضاحت کی گئی کہ وہ اس طرح کے 8 رکعت تراویح کے، اور اس کے بعد 3 رکعت وتر اور 2 رکعت فجر کی سنت، یا کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کے بجائے 5 رکعت وتر بھی پڑھتے تھے، جیسے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں. اسی سے مختلف علماء ان کا اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح اور تہجد کے نام سے الگ نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ نماز وقت کے حساب سے اس کے نام الگ الگ ہیں. وتر کے سلسلے میں اور قیام اللیل کے سلسلے میں ایک اور بھی وضاحت سمجھ لیجئے، کیونکہ رات کی نماز اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، آخرت کی نجات اور درجات کی بلندی کا یہ سبب بننے والی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر وہ لوگ جو حفاظ ہیں، حافظ قرآن، ان کے لیے ایک مشورہ دیا. اس مشورے کو ہم ذہن میں رکھیے. فرماتے ہیں عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اوتروا یا اہل القرآن فإن اللہ وتر یحب الوتر، کہ اے قرآن کے حاملین تم وتر کا اہتمام کرو، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو زیادہ پسند فرماتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں حفاظ کو، اہل قرآن کو خاص طور پر مخاطب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو حاملین قرآن ہیں، حفاظ کرام جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق ہے. اگر وہ قیام اللیل کا اہتمام کریں، اس میں تراویح بھی ہے، اس میں تہجد بھی ہے، یا قیام اللیل کے نوافل بھی ہیں، پھر اس کے بعد وتر ہے، تو قرآن کریم کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہوگا. اگر حافظ ہے، رات کی نماز کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، تو وہ قرآن کریم کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اگر کوئی حافظ رات کی نماز کا اہتمام کرے تو قرآن کریم کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہوگا، کیونکہ روزانہ تراویح میں یا روزانہ قیام اللیل میں یا روزانہ رات کی نماز میں کچھ نہ کچھ حصہ وہ پڑھے گا، چاہے آدھا پارا پڑھے، چاہے پاؤ پارا پڑھے، تو اس کا اعادہ ہوتا جائے گا، اس کو وہ بار بار پڑھتا جائے گا. تو حافظ قرآن کے لیے اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اور اس میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو فرض نمازوں کے علاوہ رات کی نماز پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ رات کی نماز اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے. آدمی رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرے
اور بندوں کی ہدایت کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو جلدی قبول فرماتے ہیں. تو حفاظ کرام کے لیے خصوصی ایڈوائز ہے کہ وہ رات کی نماز، قیام اللیل وغیرہ کا خاص طور پر اہتمام کیا کریں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ 3 رکعت وتر کی نماز جو عموماً پڑھتے تو اس میں کیا پڑھتے تھے؟ تو اس کے اندر ایک حدیث میں بتایا گیا، ایک پہلی رکعت سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت قل هو اللہ احد. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اس کو یاد رکھیے. اگر اسی طرح سے ہم پڑھیں گے تو سنت کا بھی ثواب ہے. لیکن اگر کبھی کوئی اور صورت بھی پڑھیں تو نماز تو ہو جائے گی، منع نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ بہتر اور مناسب جو طریقہ ہے وہ یہ ترتیب کے ساتھ پڑھنے کا ہے. جیسے کہا گیا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد. ابو داؤد، نسائی وغیرہ کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 رکعت پڑھتے تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت فرماتے، دوسری میں سورہ کافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ احد. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر معمول تھا. اور ایک اور حدیث کے اندر بتایا گیا جیسے ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی ہے، اس میں کہا گیا کہ قل هو اللہ احد کے ساتھ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ بھی کبھی کبھار پڑھ لیا کرتے. عموماً قل هو اللہ احد اور کبھی کبھار یہ معوذتین اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے، یہ بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کرتے تھے. تو وتر کی نماز میں پڑھی جانے والی یہ 3 صورتیں عام طور پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو رات کی نماز، تراویح کی نماز، تہجد اور وتر کا تفصیلی اس میں ذکر ہوا. اور اگر وتر کی نماز کے بارے میں ایک جو چیز ہے کہ کب پڑھنا چاہیے، اس کا جیسے بتایا گیا کہ صلاۃ العشاء کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور فجر کی نماز تک اس کا وقت باقی رہتا ہے. جیسے کہا گیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا، یعنی صبح کی نماز سے پہلے وتر کی نماز تم پڑھ لیا کرو. یہ اس کا صحیح ٹائم ہے. لیکن اگر آدمی سمجھیے کہ عشاء کے بعد سو جانے کا اندیشہ ہے اس کو، تو وہ پہلے بھی پڑھ سکتا ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو، تراویح، وتر، قیام اللیل، قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں. جی 2 سوالات. آپ. السلام علیکم شیخ. اکثر مساجدوں میں یہاں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے اور وہاں ہم 8 رکعت تراویح پڑھ کے فارغ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اکثر مساجد میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے تراویح، تو ہم 8 پڑھ کر فارغ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ بنیادی طور پر تراویح کی نماز میں سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ بہترین سے بہترین نماز کی ادائیگی ہو، خشوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. نمبر 20 پورے کرنے کے لیے اٹھک بیٹھک نہ کریں، کیونکہ اس سے نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے ایکسرسائز ہو رہی ہے، نہ رکوع پورا، نہ سجدہ پورا، نہ تلاوت پوری، نہ تلاوت کو لوگ فالو کر سکتے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے بتایا گیا، حضرت عائشہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنی بیوٹیفل ہوتی تھی کہ لا تسأل عن حسنہن و طولہن، کتنی خوبصورت اور عمدہ آپ پڑھتے تھے یہ پوچھو تک نہیں، یعنی بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے تھے. تو اس لیے نمبر پورے کرنے کی کوشش نہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نفل کے طور پر پڑھنا چاہتا ہے 8 سے زیادہ بطور نفل کے پڑھ سکتا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اس کا تذکرہ پیچھے مختلف احادیث میں کیا جا چکا ہے. اگر کوئی بطور نفل کے پڑھنا چاہے پڑھے، زیادہ سے زیادہ جتنا وہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھے. اگر کوئی آدمی 8 پڑھ کر نکلنا چاہتا ہے یا کم پڑھ کر نکلنا چاہتا ہے، بالکل نکل سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے اور یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ 4 پورے ہی پڑھنے ہیں. یہ کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے. اگر آپ 8 پڑھ کر نکلنا چاہتے ہیں یا اس سے پہلے بھی نکلنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ الگ سے جا کر کچھ اور بھی نماز پڑھ لیں، اپنے گھر میں جا کر کچھ پڑھیں، تو بھی آپ گھر میں جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے اختیار ہے. جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ وتر کی 3 رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ ہمیشہ ان کا یہی معمول تھا. ہاں، وتر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، یعنی عموماً وہ یہ پڑھا کرتے تھے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی صورت وہ پڑھ سکتا ہے. اور اگر 1 رکعت وتر پڑھنی ہو
कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं। हाँ, एक रकात आप पढ़ लें और सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें तो काफ़ी है। जज़ाकल्लाह। जी। आगे इसके बाद हमारा जो दूसरा और नया चैप्टर शुरू हो रहा है वो इस एतबार से बहुत अहम है कि उसमें ये जो आम और भी कुछ नवाफिल हैं जो वितर या जो 12 रकात या उसके अलावा है जनरल, जैसे हम लोग कहते हैं चाश्त की नमाज या इशराक की नमाज या सलातुल ज़ुहा वगैरह वगैरह, इसकी क्या हैसियत है और क्या इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। सलातुल ज़ुहा यानी सूरज निकलने के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है, फजर की नमाज के बाद जब सूरज अच्छी तरह से निकल जाए तो जो नमाज पढ़ी जाती है, सलातुल ज़ुहा के बारे में मुख्तलिफ अहादीस हैं और उसकी तादाद भी अलग अलग बताई गई है, जो कि 2 रकात से 12 रकात तक बनती है, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 12। और इसके पढ़ने का जो एक फ़ायदा बताया गया कि आदमी के जिस्म में जो जोड़ होते हैं, तो ये नमाज की वजह से जिस्म का जो बदन के जो जोड़ हैं, जॉइंट्स, हर एक की तरफ से गोया एक कफ़ारा दिया जा रहा है। अब अलग से तो आदमी कफ़ारा दे नहीं सकता, ना सदका दे सकता है। अगर ये 2 रकात अदा कर ले तो उमूमन वो समझिए कि अपने बदन की तरफ से उसका एक कफ़ारा है। ये उसका एक फ़ायदा बताया गया। और इसका वक्त तुलुए आफ़ताब से लेकर जब सूरज में गर्मी पैदा हो जाए, जिसको हदीस में कहा गया हीन तरमुजुल फिसाल, जो ऊँटनी के बच्चे हैं छोटे, उनके पाँव जब गर्म होने लगें, यानी ज़रा सा गर्मी में शिद्दत पैदा हो जाए थोड़ी सी, तो वो जो है बच्चे उनके पाँव गर्म हो जाते हैं, सूरज निकलते ही नहीं होते, थोड़ी देर के बाद, तो उस वक्त तक इसका टाइम बाकी रहता है। तो उसकी नमाज के पढ़ने के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या अहकाम मिलते हैं, इसके लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। एक मुख्तसर वक्फे के बाद इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन। नाज़रीन, वक्फे से पहले हम बता रहे थे कि सलातुल ज़ुहा यानी जिसको हम चाश और इशराक की नमाज वगैरह कहते हैं, उसमें क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात और फरामीन। उसका खुलासा ये कि वो 2 रकात से 12 रकात तक की गुंजाइश है। सूरज निकलने के बाद से जब उसके अंदर अच्छी तरह गर्मी पैदा हो जाए, यानी गर्मी का मतलब है कि ज़वाल से बहुत पहले जब गर्म हो जाए सूरज, तो उस वक्त तक उसका वक्त बाकी रहता है। अगर इस दौरान कोई पढ़ना चाहे तो ये पढ़ सकता है। ये कोई ऐसे नहीं कि सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिबात है, उस तरह की नहीं है, मगर ये पढ़ने से उसका फ़ायदा होगा। न पढ़ने वालों के लिए कोई हरज नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो मुख्तलिफ बातें हैं, उनमें से एक हज़रत आयशा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली ज़ुहा अरबान व यज़ीदु मा शा अल्लाह। सही मुस्लिम की यह हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात पढ़ा करते थे और कभी कभी इसमें हस्ब तौफीक इजाफा भी फरमा लिया करते थे। और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा हैं कि जब आप सफ़र से वापस आते, कभी कोई इस तरह की बात होती, तो उमूमन उस वक्त पढ़ा करते थे ये नमाज। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक बयान का अंदाज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब यानी सफ़र वगैरह पर जाते, उसके बाद कभी वापस तशरीफ़ लाते, तो उमूमन उस वक्त आप इसका एहतमाम किया करते, यानी कभी कभार एहतमाम करते। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है। तो ये जो नमाज है गैर फ़र्ज़ नमाज है, गैर सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कोई आदमी पढ़े तो इसका ये सवाब रखा हुआ है। और जो आदमी के पास वक्त है, जो इसकी कोशिश कर सकता है, ये जो सवाब की चीज़ें हैं, इस सिलसिले में भी हम दिलचस्पी का मुजाहरा करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि नमाज फ़र्ज़ हम पढ़कर बस कर दें तो फ़र्ज़ तो हो गया, लेकिन अगर उसमें कोई कमी रह गई, कोई लग़्ज़िश हो गई, भूल चूक हो गई, तो उसके कंपनसेशन के लिए भी ये ज़रिया है और इसकी अपनी जगह फजीलत और उसका अजर व सवाब भी अल्लाह ताला ने मुक़र्रर फरमाया, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। अब आइए इसके बाद एक नया चैप्टर है जो बहुत अहम है, वो है जमात और इमामत के मसाइल। जमात के साथ नमाज, जमात के साथ नमाज की अहमियत क्या है? देखिए, इस्लामी तौर पर जमात के साथ नमाज ही असल है मर्दों के लिए। औरतों के लिए घर में पढ़ना है और मर्दों के लिए मसाजिद में जमात के साथ, सिवाय इसके कि कोई बहुत बड़ा उज़ुर हो, माकूल जिसको हम कहते हैं जेन्युइन रीज़न, माकूल सबब हो, तो फिर आदमी अकेले नमाज पढ़ सकता है। वरना उसको कोशिश यही करनी चाहिए कि मस्जिद जाकर जमात के साथ नमाज अदा करे।
جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت ثواب کے اعتبار سے سنگل نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے. یعنی میں اگر اکیلے نماز پڑھوں تو جتنا ثواب مجھے ملے گا، اگر جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھوں گا تو اس کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ ملے گا ثواب. تو ایک تو ثواب کی بات ہے، دوسرے یہ اجتماعیت ہے کہ آپ جب جا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کا، اخوت اور بھائی چارگی کا ایک مظاہرہ ہے. دوسروں کے دکھ درد میں، غمی خوشی میں آدمی شامل ہو سکتا ہے مسجد میں جانے سے، یہ اس کا اپنا فائدہ ہے. اور اگر کوئی آدمی بہت ہی معقول عذر ہو تب جا کر وہ گھر میں پڑھے، ورنہ عام حالات میں بغیر عذر کے گھر میں پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں دی گئی. جیسے آپ دیکھیں گے آگے کہ بعض لوگ جن کے پاس دیکھنے میں عذر بھی تھا مگر وہ اس ہائی سٹینڈرڈ کا عذر نہیں تھا تو ان کی کوئی اجازت نہیں دی گئی، گھر میں نہیں پڑھیں، آ کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. تو ہم لوگ جو کبھی کبھی مسجد میں جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ دوسروں پر، ساری مسجد والوں پر احسان کر رہے ہیں کہ میں آ گیا نماز کے لیے، میں آ گیا. کئی بار اس کا اعلان ہوتا ہے کہ نماز کے لیے آ گئے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نماز پر آ کر جماعت کے ساتھ مسجد ساری اس کے لوگوں پر ایک احسان جتا رہے ہیں کہ میں جماعت کے ساتھ آ گیا، جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہوں. حالانکہ یہ مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ آ کر مسجد میں نماز ادا کریں. اس کے بجائے آپ لوگوں پر اپنا رعب و دبدبہ جتائیں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہوگا. اب دیکھیے اس کی فضیلت کیا ہے. جیسے بتایا گیا ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان سے یہ روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ اگر آدمی اکیلے نماز پڑھے جتنا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ کانگریگیشن نماز پڑھے گا 27 درجے اس کو زیادہ ثواب ملے گا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اب اتنا ثواب اگر مل رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں، کیوں محروم رہیں. اس کے لیے کوشش کیجئے، میکسیمم ایفرٹ کیجئے کہ جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھیں گے، یہ لازمی بنا لیجئے. تو عموماً اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان کر دیتا ہے. اگر ایکسکیوزز بنائیں گے تو بہانہ بازی کی وجہ سے شیطان اپنے آپ کو اور زیادہ سست کر دے گا اور جو پڑھ سکتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھیں گے. اس کی اہمیت کتنی ہے ایک حدیث سے آپ سمجھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رحمت، پیار، عفو درگزر کی باتیں فرماتے ہیں، مگر بعض موقعوں پر آپ کا موقف بڑا سخت رہا ہے. ان میں سے ایک جو لوگ جماعت کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر، مرد حضرات، تو آپ کتنا سخت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدیہ، اللہ کی قسم، میری جان جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں، لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتطب، میرے دل میں آتا ہے کہ لوگوں کو حکم دوں لکڑیاں جمع کرو آگ لگانے کے لیے، اور لوگ لکڑیاں جمع کریں. ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لها، پھر میں جو ہے نماز کا حکم دے دوں، اذان ہو جائے. ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر میں کسی اور آدمی کو اپنی جگہ امام کے طور پہ کھڑا کر دوں، مصلی پر اپنی جگہ کھڑا کر کے. ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاۃ فاحرق عليهم بیوتهم، پھر ان کے گھروں کو جاؤں، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے مرد حضرات، جا کر آگ لگا دوں ان کے گھروں کو. اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہیں ان لوگوں سے جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے. اب حال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر کسی اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ جو ہے ایسی اس میں اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ جو ہے گھر میں بیٹھ کر نماز چھوڑ دیں. اور کہا گیا بعض نمازیں منافقین کے لیے بڑی ہیوی ہوتی ہیں. ذرا چیک کر لیں اس حدیث کی روشنی میں کہ کہیں منافقت، نفاق کی علامتیں تو نہیں پیدا ہو رہی. کون سی نمازیں مشکل ہیں منافقین کے لیے؟ کہا گیا اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، دو بڑی ہیوی نمازیں ہیں. منافق یہ نماز کے لیے جان بچانے کی کوشش کرتا ہے. ایک نماز کون سی ہے؟ عشاء کی، اور دوسری نماز فجر کی. عشاء کی نماز تھکے ہوئے ہیں، دن بھر کام کرتے رہے، اب کیا نماز کے لیے مسجد جائیں، تو اس لیے عشاء کی نماز بھاری لگتی ہے. اور فجر کی نماز
وہ بھی بڑی بھاری لگتی ہے کہ ابھی پوری نیند نہیں ہوئی کہ اتنا جلدی نماز کا وقت ہو گیا. تو فجر اور عشاء یہ دونوں جو ہے منافق کے لیے بھاری لگتے ہیں. جو مومن ہے وہ دلچسپی، شوق، رغبت سے جائے گا، اور منافق کے لیے نہیں. جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت کو اس بات سے اندازہ لگائیں. ایک نابینا صحابی، دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ آئے اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى فقال، ایک نابینا تھے، وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیے کہ اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، انه ليس لي قائد يقودني المسجد، کوئی ایسا ساتھ آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد کو لا سکے. راستے میں حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، کبھی نقصان دہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، تو مجھے فجر میں یا کوئی بھی نماز میں آنے میں کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھوں؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، فرخص لہ. پھر اس کے بعد جب وہ پلٹنے لگے تو آپ نے ان سے ایک سوال کیا، هل تسمعون النداء بالصلاۃ، نماز کی اذان جب ہوتی ہے تو آواز آتی ہے تمہارے گھر میں؟ اتنا ڈسٹینس ہے کہ آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا قال نعم، ہاں آتی ہے. تو پھر آپ نے فرمایا قال فاجب، پھر آنا پڑے گا. یعنی ایک نابینا ساتھ لانے کے لیے کوئی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے بھی کوئی چھوٹ نہیں ہے گھر میں پڑھنے کی. تو آپ بتائیے جو میچ دیکھتے ہوئے نماز چھوڑ دے، یا فلم دیکھتے ہوئے، یا کوئی اور دوسری مشغولیت کی وجہ سے جماعت چھوڑ دے، کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ ایک نابینا کے لیے اجازت نہیں ہے، ان کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن وقت ہو رہا ہے، تو آپ کا اگر کوئی سوال ہو پہلے آگے بڑھنے سے پہلے جماعت کی نماز کے حوالے سے. کیا بدعتی امام کے پیچھے جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا آدمی ہے بدعتی امام، اس کا آ رہا ہے امامت کی جو آداب ہیں اس کا ذکر آئے گا کہ امام جو ہے متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، دین کو سمجھنے والا ہو. ایک آدمی خود دین کو نہیں سمجھے گا تو وہ آپ کی قیادت کیسے کرے گا؟ تو اگر کوئی آدمی کھلم کھلا بدعت کر رہا ہے تو پہلے اس کو نصیحت کیجئے، شاید معلوم نہ ہو، مسٹیک ہو رہی ہو. نصیحت کرنے کے باوجود بھی وہ انکار کر رہا ہے تو پھر اس کا معنی ہے وہ جان کر بدعت کر رہا ہے. تو ایسے آدمی کے پیچھے نہ پڑیں، مگر فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ بات کریں، اس کو سمجھائیں، شاید بات سمجھ میں آ جائے اس کو. جی شیخ، وطر کے 5 رکعت کی ترتیب کیا ہے؟ وطر کی 5 رکعت کی جو ترتیب اس سے پہلے بتائی گئی، صرف آخری رکعت میں آپ پڑھیں گے، ایک کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر 2 پڑھیں، پھر 3 پڑھیں، آخری میں بیٹھیں گے، صرف ایک تشہد کریں گے. اسی طرح مسلسل پڑھتے جائیں گے، جیسے 3 بھی بغیر تشہد کے پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح سے. ایک اور حدیث دیکھ لیجئے کہ اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گھر میں پہلے پڑھ لیے، پھر اس کے بعد اتفاق سے مسجد جانا پڑ گیا، وہاں جماعت ہو رہی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ وہاں جا کر بیٹھ کر دیکھیں گے میں تو نماز پڑھ لیا؟ نہیں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں شامل ہو جائیے. حالانکہ آپ پڑھ چکے ہیں، مگر جماعت ہو رہی ہے تو پڑھ لیجئے. ایک آپ کے لیے نفل بن جائے گی، اس کا ثواب ملے گا، اور ایک فرض ہو جائے گی، اس کا ثواب بھی ملے گا. دونوں ثواب بھی ہو جائیں گے، اور غلط فہمی سے بھی بچ جائیں گے کہ آپ مسجد میں جا کر جماعت ہو رہی ہے، نماز میں شامل نہ ہو تو لوگ کیا سمجھیں گے. تو یہ کنفیوژن سے بچانے کے لیے اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. اس سے متعلق اور بھی کچھ باتیں ہیں، اس کے لیے انتظار کیجئے ہمارے اگلے لیکچر کا. ہم انشاءاللہ تعالی کچھ نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب